تم نے ہاں کس زبان سے کی تھی؟ آپ کے مراد شاہ نے غصے سے اس کا شفاف چہرہ دبوچا۔ جنت کو مراد کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ درد میں تھی، جانے کہ وہ اس کو کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری محبت کو اتنی جلدی بلا دیا تم نے؟ درد دونوں طرف بڑا تھا۔ مراد کی گرفت اور سخت ہوئی تو دبی سی چیخ جنت کے گلے سے ابھری۔ وہ ایک دم سے اس کو بیڈ پر پھینک گیا۔ اتنا ہی وہ درد اس کو دے سکتا تھا کیونکہ اس کا درد مراد کا درد تھا۔ جنت نے ہبکی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جھکا تو اس کے پاس۔ جنت شاہ، میں تمہیں تمہاری اس حرکت کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ بس پار چہرہ لیے بولتے آرام سے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی ان چیزوں کا حساب کتاب کرنا ضروری نہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری اس کو اپنا بنانا ہے۔ جنت اس کا یہ روپ دیکھ حیرانگی ہوئی تھی، جبکہ بے دردی سے اپنا سب کچھ نوچا تھا۔ مراد تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ سلطان شاہ مراد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے تھے، بستر پکڑ اس کے پاس ہی بیٹھے۔ بھائی، آپ کو میری تکلیف کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میں مر جاؤں اس کے بنا۔ آپ کو میری بات پر کوئی شک ہے یا لگ رہا ہے کہ میں ایسے ہی پھینک رہا ہوں؟ تو بتائیے مجھے، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ میری محبت ہے تو میں ہوں۔ اگر زندگی میں جنت نہ رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ضدی انداز میں کہتے سلطان شاہ کی سنے بھی نہ ہی گیا تو سلطان شاہ پریشانی میں پڑے۔ سلطان بھائی، مجھے بھی کچھ بتا دے، مراد کیا بول رہا ہے؟ صفدر جو ابھی مراد سے بات کرنے ہدایت تھا، اس کو غصے سے جاتے دیکھ سلطان شاہ کے قریب آیا تھا۔ صفدر، میرے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں، صرف اتنا علم ہے کہ اگر مراد کو کچھ ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جنت کے بارے میں بات کی آپ نے؟ صفدر سیدھا کام کی بات پر نظر ثانی کرنا شروع ہوا۔ ہاں کی بات، وہ خود مر جائے گا مگر جنت کا نکاح فیصلے سے ہونے نہیں دے گا۔ سلطان شاہ دو ٹوک بولے تو صفدر سب سمجھا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ مراد اکلوتا وارث ہے، اگر جنت کی شادی اس سے ہو جائے گی تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ مراد جوان ہے، خوبصورت ہے، اوپر سے بہادر ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ تم تو چپ کرو، ہمیں پتہ ہے تم پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھے، تمہیں تو بہانا چاہیے تھا، اور ابھی وہ تمہیں مل گیا ہے، لیکن کیا تم نے ایک بار بھی بولنے سے پہلے خاندان کا سوچا؟ اس ایک فیصلے سے خاندان میں کتنی دیواریں ہو جائیں گی، کبھی سوچا ہے کتنی لڑائیاں پڑ جائیں گی؟ سلطان شاہ کا غصہ بم کی صورت میں پھٹا تھا۔ اچھا پھر آپ بتا دیں، بات ماننے کے علاوہ کیا حال ہے؟ بھائی، آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے فیصل شاہ کی حرکتیں دیکھی نہیں نا، اس لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جانتا اس کو اچھے سے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنی بہن کی شادی کبھی فیصل شاہ سے ہونے کا فیصلہ ہونے نہ دیتا۔ وہ تو بڑوں کی وجہ سے میں خاموش تھا۔ نہیں تو مجھے بتائیے کیا کمی ہے میری بہن میں؟ میری بہن میں جو اس کو ایک 15 سال بڑے شخص کے ساتھ باندھنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ صفدر بھی غصے سے مگر دھیمے انداز میں گویا ہوا۔ سلطان شاہ خاموش بیٹھے، ہاتھ کی گرفت کو اور مضبوط کر کے سائیں معافی۔ ابھی وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ملازم بھاگتے ڈرتے اندر آیا تھا۔ سائیں مراد، سائیں زخمی ہو گئے ہیں، ابھی خبر لایا ہے کیا؟ سلطان شاہ صفدر ایک ساتھ اٹھے تھے، جبکہ لمبے لمبے ڈگ پڑتے حویلی سے باہر کی طرف بھاگے۔ داتا بخش ابھی سب گاڑیاں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ داتا بخش کو لان میں دیکھ سب گاڑی سے نکلے۔ ان کی طرف بڑے فارم ہاؤس وہی ہے جہاں پر وہاں نے آئے سے نکاح کیا تھا۔ ایوب، آپ سب کو یاد ہوگا سائیں۔ داتا بخش الرٹ ہوتے نظریں جھکا گئے۔ مراد شاہ کہاں ہے؟ اس کو چوٹ کیسے آئی؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ ایک دم سے بڑکتے بولے تو داتا بخش کی سانس تھمی۔ برہان جو بہت غور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا حیران ہوا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ سائیں، آپ مراد سائیں سے بات کریں نا، وہ ہسپتال جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ داتا بخش، جس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، گھبراتے اتنا ہی بولے۔ سلطان شاہ صفدر اور کرام کے ہمراہ لان کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے ہی گن پکڑے نظر آیا تھا۔ مراد، سلطان شاہ شاکد ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی چوٹیں ان کی جان پر بنی تھی۔
مراد نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر کھونے کا ڈر ایک مقابل کا چہرہ دل فریب ہوا۔ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں بھائی جان، میں نے اس سے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اکرم تیزی سے اس کے قریب گیا تھا اور اپنا رومال لیتے ماتھے کو صاف کرنا شروع کیا۔ اشارے سے داتا بخش کو روئی وغیرہ لانے کو کہا۔ مراد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلطان شاہ تڑپے تھے اور بنا دیر کے اس کے پاس بیٹھے۔ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا، میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مراد شاہ کی محبت کسی کی منگ بھی ہو سکتی ہے، مجھے یہ الفاظ چین سے رہنے نہیں دے رہے۔ میں کچھ بھی دماغ سے سوچنا نہیں چاہتا، ابھی صرف دل بول رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ فیصل شاہ سے مجھے نفرت ہو رہی ہے، بھول جانا چاہتا ہوں کہ جنت کسی اور کی منگ ہے۔ ہم سب جان، وہ صرف مراد شاہ کی قسمت ہے، وہ صرف میری، اور میں فیصل شاہ کو ختم کر دوں گا اگر اس نے پھر اس کو اپنی منگ مجھے بتایا تو۔ مراد جو پہلے آرام سے دبی انداز میں کہہ رہا تھا، آخر کی بات سخت لہجہ اپناتے دھاڑتے بولا تو سلطان شاہ خوف سے ڈرے۔ مراد تم نے فیصل شاہ کے ساتھ کیا کیا؟ صفدر نے تیزی سے پوچھا۔ میں ان کو بول آیا ہوں کہ جنت صرف مراد کی ہے، اگر وہ میرے راستے میں آئے تو اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لے لوں گا۔ بس وہ بھی غصے سے منگ کو پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر میں نے بتا دیا ان کو اپنے طریقے سے کہ مراد شاہ کی نظر میں منگ کی کیا اہمیت ہے۔ مراد کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ سلطان شاہ کرام سب اچھے سے اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ شاہ میری طرف دیکھو، تم تو ایسے نہیں تھے، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اپنا بھائی نہیں بیٹا مانتا ہوں۔ اگر بیٹا ہوں تو بیٹے کو وہ دے جو وہ عزت سے لینا چاہتا ہے، ثابت کر کہ میں آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہوں۔ آپ کو سوچنا ہوگا اپنے اس بیٹے کا۔ وہ دو ٹوک بولتے ان کو خاموش کروا کے سلطان شاہ کا دل لرزا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ جنت کی شادی تم سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ مراد کچھ بولتا، سلطان شاہ درمیان ہی میں اس کو خاموش رہنے کا کہہ گئے۔ تم فیصل شاہ یا پھر اسلم سے لڑائی نہیں کرو گے۔ مراد خاندان میں لڑائی نہیں پڑنی چاہیے۔ ابھی تم ایسا کرو، واپس میرپور جاؤ، میں سب بڑوں سے بات کروں گا۔ سلطان شاہ نے ایک دم سے مراد کا جنگی انداز دیکھ فیصلہ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مراد بغاوت کرے، وہ پہلی جنگ کا اعلان کر چکا تھا۔ سلطان شاہ مراد کو کھونا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی چاہتے تھے کہ خاندان میں کوئی لڑائی پڑے، مگر یہ ان کو کہاں پتہ تھا کہ یہاں سے ہی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ نہیں، میرا دل اس بات کے لیے تیار نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کیے بنا واپس میرپور چلا جاؤں، ابھی مجھے یقین دلانا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے۔ ایک بار پھر سلطان شاہ کو ساکت کر گیا۔ مطلب صفدر چونکا تھا، مجھے تبھی چین ملے گا جب جنت میری ہو جائے گی۔ منگ میں ختم کر دینا چاہتا ہوں، جنت زبی، اور اسی وقت میرا نکاح ہوگا۔ مراد جس کے بدن میں آگ کی چنگاری کی طرح منگ الفاظ بڑک رہے تھے، وہ قہر بڑی نظروں سے بولتے سپاٹ انداز میں بول گیا۔ سب گہری سوچ میں گئے تھے۔ سلطان شاہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ابھی کیا کرے۔ بتائیے بھائی، مراد ان کو خاموش دیکھ بولا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، صفدر سر سے پہلے بولا تو سلطان شاہ نے اب کے قہر بڑی نظروں سے صفدر پر ڈالی۔ مراد جب میں بول رہا ہوں کہ میں بات بھائی جب تب بھی نکاح کرنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ وہ درمیان میں ہی ٹوکتے بولا۔ ایک بار پھر خاموشی طاری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سلطان شاہ اس کا خون بہتے دیکھ اس کے قریب ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں کو صاف کرتے پٹی کی۔ انٹرسٹنگ۔ برہان مراد کا انداز اور سٹائل دیکھ دل سے ہوا تھا۔ ایسے ہی مراد کی ضد اور لہجے کو دیکھتے سلطان شاہ نے راتوں رات ہی مراد کا نکاح جنت سے کروا دیا۔ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد مراد واپس میرپور چلا گیا تھا۔ اس کو اب سکون تھا، وہ جانتا تھا ابھی کوئی کچھ بھی کر لے، جنت کو اسے الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو الگ کرنا ہوا تو اس کے پاس ہی آنا ہوگا۔ مراد واپس الیکشن میں مصروف ہو گیا تو دوسری طرف سلطان شاہ اپنے ہی خاندان میں مراد کا کیس لڑنا شروع ہوئے۔ او مائی گاڈ، آج یونیک کمال کی لگ رہی ہے۔ عاشق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔
وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی، ہر طرف گلاب کے پھول اور ان کی خوشبو سب کو مہکا رہی تھی۔ مان گیا میں، جو بڑے شہروں میں ہے وہ ہمارے چھوٹے شہروں میں کہاں۔ اس بار کا ویلنٹائن ڈے تو بیسٹ ہونے والے حسن نے بھی مسکراتے اپنی خوشی عیاں کی۔ اس کے ساتھ سب یونی میں داخل ہوئے تھے۔ یونی میں آج دن کے ساتھ رات کو بھی پارٹی چلنے والی تھی۔ سب اپنے کپڑے ساتھ ہی اٹھا لائے تھے تاکہ یہیں پر تیار ہو کر پارٹی میں شرکت کر لی جائے۔ حسن خوش تھا کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا آج رات کو وہ اپنے دل کی بات نمیز سے کرے گا۔ دوسری تپاشی اپنے ہی خیال میں طے کر گئی تھی اس کو کیسے شہر سے آج سے بولنا ہے۔ میری سپر بابی، آج یوں نہیں جانا؟ ذرا جو اچھے سے تیار ہوتے، سیڑھیوں کو عبور کرتے، لاؤنج میں آتا ہور کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ پوچھا، نہیں آج مجھے بہت سے خاص کام کرنے اس لیے آج میری چھٹی۔ وہ لیپ ٹاپ پر ویسے ہی مصروف سے انداز میں انگلیاں چلاتے بولی، آج کے دن بھی تمہیں کام ہے؟ آج تو چھٹی کل اپنے کام سے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے؟ زرد کو مصروف دیکھ چڑا تھا، تم جاؤ اوپریشن سے بات کرو، میری چھوڑ میری شادی ہو گیا، مجھے ساری عمر تمہارے بھائی کو جینا ہے۔ وہ نے جواب دیتے اب کے سرسی سا زر کو دیکھا، اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ کوئی خبر ہے سپر بابی؟ بھائی دبئی سے آ گئے ہیں۔ زر نے آپ کے بولتے اس کو آگاہ کرنا چاہا۔ کیا؟ وہ کب آیا؟ ہور کو حیرانگی ہوئی، صبح ہی آئے ہیں، ابھی کام کی وجہ سے آفس میں ہے، تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ جائیں گے۔ زر نے تفصیل سے آگاہ کیا، آج نہ آتا کل آ جاتا۔ ہور کا منہ بنا تھا، وہ جانتے تھے اگر ابھی وہ میر پور جانے کی بات اس کے سامنے کرے گی تو کیا ہوگا۔ مہارانی جی، بھائی اپنا پہلا ویلنٹائن ڈے وہاں تمہارے بنا کیسے منا سکتے تھے؟ زر نے سوال پوچھتے اس کو تیکھی نگاہوں سے گرا منا لیتا، شادی سے پہلے بھی تو اکیلا ہی مناتا تھا نا، یا پھر تب تو ساتھ میں کمپنی دیتا تھا۔ اور بھی خان سیدھے منہ جواب دیتی تھی، ہے ابھی اپنے بھائی کو چھوڑو اور اپنی سوچو۔ اس سے پہلے زر کچھ بولتا تیزی سے کہتے اوپر کی طرف گئی، اب اس کو سوچنا تھا کہ کیا کرنا ہے اس نے۔ ویلکم ہور جو اپنی کراچی کے فلائٹ کا ٹائم اپنے فون بار دیکھتے کچن سے باہر آئے تھے۔ سامنے ہی سرحان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ فون بند کرتے اپنی جینز کی پاکٹ میں رکھا، تھینک یو، ہیپی ویلنٹائن ڈے، آج بہت خاص دن ہے محبت کرنے والوں کے لیے۔ سرحان جس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک بوکے تھا نزدیک آدھے اس کے سامنے کر گیا۔ ہور خوش ہوئی تھی جبکہ بنا دیر کے تیزی سے پکڑا تھا اور خوشبو کو اپنی سانسوں میں بڑھا تھا۔ اچھا آج اتنا خاص دن ہے، دیکھو مجھے اس کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ ہور سرحان کو تنگ نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے اس دن میں ایسا خاص کیا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہے؟ ہور نے معصوم سی شکل بناتے سرحان کو چونکنے پر مجبور کہ تمہیں سچ میں نہیں پتا اس دن کا یا ایسے ہی میرے ساتھ مستی کر ہی ہو؟ سرحان کو حیرانگی ہوتی اس کے سوال پر، سچی مجھے کچھ بھی علم نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا کہ ایسے فالتو کاموں کا پتہ رکھتی ہوں، میرے کام تو مجھے وقت دیتے ہی نہیں تھے کہ میں جان سکتی ہوں۔ اتنی آسانی سے سرحان کو جانے دینے والی نہیں تھی، وہ پوری طرح اپنے کردار میں گھسی۔ میں شکل سے تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں یا پھر میری شکل ایسی لگتی ہے جس کو آرام سے تم الو بنا سکتی ہو؟ سرحان بھی کہاں اتنی جلدی اس کے ہاتھ میں آتا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے۔ ہاں ہاں چلو دیر سے ہی تم مجھے سمجھنا تو شروع ہوئے۔ وہ زندگی سے بھرپور مسکرائی تھی کیونکہ وہ اب اور اپنی ہنسی اندر روک نہیں سکتی تھی۔ اینی میں اچھا ہوا تم آگے میری غیر موجودگی میں گھر کو اچھے سے دیکھنا سمجھے۔ وہ جلدی سے کام کی بات پر گئی، تم کہاں جا رہی ہو؟ سرحان الجھا تو کہاں جا سکتی ہوں، وہ بھی جواب میں سوال پوچھ کے، تم بتاؤ نا۔ سرحان نے شانے اچکائے تھے چونکہ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا، وہ تو دبئی سے جلدی واپس اسی کے لیے آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا سکے۔ مسٹر سرحان شاہ، اب ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتے کہ میں ایک آفیسر ہوں؟ اور آئیور اچکائے کمر پر ہاتھ دھر گئی، مقابل نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا تھا، جب کہ بات سمجھ آتے ہی ہلکے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، بٹ کوشش کرنا کہ جلدی سے واپس آ سکو۔ سرحان سرسی سا بولتے اپنی ٹائی کی ناٹ کا اور ڈیلی کرتے آگے بڑھا۔ وہ اس کے جاتے دیکھ دل سے مسکرائے تھے جبکہ تیزی سے گھر سے باہر بڑی، یہ ناراض تو ہوگا مگر کوئی نہیں، میں منا لوں گی۔ انہوں نے پل بھر کے لیے سوچا تھا اور اگنور کرتے برہان کو سوتے خوشی سے گئی۔ گائز میں یہ نظارہ کبھی بھی نہیں بھولوں گی،
آشی جو جونی میں ہی تیار ہوتے مین ہال میں سب دوستوں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ حال کا خوبصورت نظارہ دیکھ چمکتی آنکھوں سے بولی، ٹھیک کہا تم نے۔ سارا نے بھی اپنا اظہار کیا تھا۔ سب لڑکیاں یونی میں آ چکی تھی۔ ساتھ میں تیار ہوتے حال کا رک گیا تھا۔ لڑکے پہلے حال میں مجھے تو سب نے غور سے اپنے گروپ کی لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ شہریارشی کو اتنا تیار دیکھ کے چونکا تھا، جبکہ اس کا دل آج پہلی بار دھڑکا تھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت، دل نے تعریف کی تھی۔ حسن کی آنکھیں نیمی پڑ چکی تھی۔ وہ آج کسی بھی صورت میں اپنے دل کا حال بیان کرنے والا تھا۔ جاؤ، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اسمارٹ کا دل ایک بار پھر دکھا تھا۔ وہ منہ بناتے جوس کا گلاس زر کے دوسرے ہاتھ میں دے گیا۔ سب لڑکے اپنی سوچوں سے نکل اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ علی نے بھی آئی برو اچکائے۔ ٹھیک ہے مت کر، زر نے اس کے انداز پر بڑکتے گویا ہوا کیا ہے؟ اسد اپنی ہنسی دباتے معصوم سے شکل بناتے پوچھ گیا، دیکھو اپنے آس پاس سارے لڑکے کیسے اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کر رہے ہیں، اور جہاں ہماری طرف دیکھو کیسے منہ اٹھا کر سب ان کو دیکھ جل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایسے کیوں جل رہے ہیں ہم؟ میرے پاس ایک حل ہے بوریت دور کرنے کا۔ زر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے بولنا شروع ہوا، ایسے کرتے ہم ان رومانس کرنے والوں پر کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ زر بتاتے ساتھ ہی پوچھ گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، آج سب لوگوں کی چگلیاں کرتے ایسے دن کی طرح رات بھی بہت خوبصورت گزرے گی۔ علی نے بھی کہہ لگاتے اپنی بات کہی، جس سے سب مسکرا، چلو پھر سب سے پہلے اپنے گروپ سے شروع کرتے ہیں۔ اسد بھی اپنے دانت نکالتے بولا، تو سب نے اب کی روح گروپ کی لڑکیوں پر یہاں ہاں ایک ساتھ کہہ کے فضا میں گونجے، جس سے ان کے آس پاس موجود سب لوگ متوجہ ہوئے۔ آئی لو یو ایان، آئی ریئلی لو یو، میں بہت چاہتی ہوں تمہیں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو رہی ہے۔ بکواس پھر سے ٹرائی کر۔ اس سے پہلے حیا کچھ آگے بولتی، انار نے ساری محنت پر پانی پھیرا۔ جا تو دفع ہو، اب میں کوئی پریکٹس نہیں کرنے والی، تنگ آ گئی ہوں میں بار بار لو یو بول بول کر۔ حیا کا دماغ گھوما تھا، وہ پورا غصے میں آدھے انار پر بڑھ گئی، جس سے وہ اپنی ہنسی کو چہرے پر عیاں ہونے سے روکتے سنجیدہ چہرہ بناتے اس کے قریب بیٹھی۔ دیکھو حیا، میں تو تمہارے لیے ہی بول رہی تھی، اگر تم نہیں کر سکتی تو میری طرف سے نہ کرو، مجھے کیا؟ ویسے بھی ابھی میں نے سوچا کہ یہ سب چور اور یونی جاؤ، جب ایان تمہارے سامنے آئے گا بنا دیر کی اس کو آئی لو یو بول دینا، باقی کی باتیں بعد میں خود بخود ہو جائیں گی۔ انار جس کا فون رنگ کرنا شروع ہو گیا تھا، فون پر عالیہ کا نمبر دیکھ حیا کو مشورہ دیتے واک آؤٹ کر گئی۔ سب سے پہلے یونی جاتی رہی ہوگی، اب تک تو پارٹی شروع بھی ہو گئی ہوگی۔ حیا نے ایک بار خود کو دیکھا تھا اور جلدی سے نکلی تھی۔ ماضی جنت ابھی کس بات پر اتنا پریشان ہو؟ اب تو تمہارا نکاح بھی من پسند شخص کے ساتھ ہو گیا ہے۔ شبانہ کو جنت کا اداس چہرہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شبانہ میں خوش ہوں، مگر جنت چہرہ جھکائے بولنا شروع ہوئی، ایسے نکاح کا کیا فائدہ جب وہ مجھ سے ناراض ہے؟ میں نے کتنی بار فون کیا، ہر بار دادا بخش نے ہی فون اٹھایا، اس نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ یہ کیسی محبت ہے اس کی؟ جنت کا دل رونے جیسا ہوا۔ جنت تجھے پتہ تھا وہ الیکشن میں کتنا مصروف ہے، پھر بھی تو ان کو لے کر غلط سوچی ہے۔ یہ سب برے خیال اپنے دل سے نکال دے، اتنا نہ سوچ، جیسے ہی مراد بھائی الیکشن سے جیتے دیکھنا وہ خود تیرے پاس آئیں گے۔ شبانہ نے اس کو پیار سے سمجھانا چاہا، میں نہیں مانتی، مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، پتہ ہے مجھے کیا لگ رہا ہے۔ جنت شبانہ کی بات کو اگنور کرتے اپنی سوچ بتانا شروع ہوئی۔ بولنا چاہتی ہے کہ میں اس کو سوری بولوں، کیونکہ میرا نکاح فیصل بھائی سے ہونے والا تھا، یہ میں نے اس کو خود سے بتایا نہیں۔ جنت نے خدشہ ظاہر کیا تو شبانہ نے اس کی بات سن گہرا سوچا، ہو سکتا ہے تو پھر تو ایسے کر جب الیکشن جیتنے کے بعد ہم لوگ میر پور گئے نا، تب تو ان کو سب کچھ بول دینا، جو کچھ بھی ہوا تھا یہ بھی بتا دینا کہ بابی کو پتہ چل گیا تھا، اور اپنی محبت کا اظہار کرنا، پھر تو مراد بھائی سب کچھ بھول جائیں گے۔ شبانہ کی ہری والی بات سن شرمائی تھی، جس سے اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ برہان کا چہرہ مسکرایا تھا، کتنی بڑی بیوقوف ہوں میں، اکیلے میر پل کے منہ اٹھا کر آگے، اب وہ خود ہی مصیبت میں پڑ گئی۔ وہ جو چلتے چلتے تھک چکی تھی، خود پر ہی غصہ ہی کراچی آتے ہی میر پور کے لیے ٹیکسی میں نکلی تھی۔ ابھی وہ میر پور کے راستے پر تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی، وہ زیادہ دیر گاڑی ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ٹیکسی کو چھوڑ پیدل جانے کے لیے چلنا شروع ہوئی۔ پہلے
وہ تو بالکل ٹھیک راستے پر چل رہی تھی، مگر ابھی وہ آدھے راستے میں آتے بھول گئی تھی کہ اس کو جانا کس طرف ہے۔ وہ ویسے تو بہت بہادر ہے، وہ جانتی بھی ہے، لیکن ابھی اتنے اندھیرے سے بڑے راستے دیکھ اس کو خوف آنا شروع ہوا۔ اور اب تجھے جان کی مدد لینی ہوگی، ایسے کرتی ان کو کال کرتی ہوں نے دل میں سوچا تھا۔ وہاں کس چیز کی روشنی ہے؟ وہ جو سڑک پر چل رہی تھی، سڑک کے ساتھ لگتی جاڑیوں میں سے آتی روشنی کو دیکھ چونکی وہ بنا سوچے اس دبے پاؤں بڑی پاگل پہلے کال کر لے نے خود کے سر پر چپت لگائی تھی وہ، اور جلدی سے برہان کو کال ملائی۔ یہ جان بنا کبھی میرا فون نہیں سنیں گے۔ اور برہان کا فون بزی زیادہ دیکھ غصے سے بڑبڑائی۔ عالیہ کی کال، اس سے پہلے وہ دوبارہ سے برہان کو کال کر دی۔ عالیہ کا نمبر دیکھ فون اٹھایا۔ اور تو کہاں ہے یار، میں اور نار کب سے تجھے کال کر رہی ہیں، بندہ ایک بار ہی صحیح فون کو دیکھ تو لے۔ عالیہ جو کب سے اس کو فون کرتے نان اسٹاپ بولنا شروع ہوئی۔ سوری یار، فون کا نیٹ آف تھا اس لیے کال پک نہیں ہوئی۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑ، تو ایسے کر جلدی سے آفس میں آ، ہمیں ابھی میر پور کے لیے نکلنا ہوگا۔ عالیہ بنا دیر کے کام کی بات پر آئی۔ میر پور؟ اور ساری باتیں چھوڑ تیزی سے میر پور نام پر بولی۔ ہاں میر پور، کیونکہ وہاں تیرے منہ بولے بائی، تیرے منہ بولے باپ ہے سچا، اور سرشار شہزادی کی ڈرگ کو لے کر میٹنگ ہونے والی، خبر ملی ہے وہ لوگ آج رات کو دبئی اسمگلنگ کرنے والے ہیں، اس سے اچھا موقع پکڑنے کا ہمیں ملنے والا نہیں۔ عالیہ نے تفصیل سے آگاہ کیا تو حور فیصلہ شاہ شہزادی نام سن ہی متوجہ ہوئی۔ میر پور میں کہاں ہونے والی ہے؟ ہیلو عالیہ۔ حور فون کو کان سے لگائے، فون ساتھ ہی ایک بار فون کو سامنے کرتے دیکھا تھا۔ او گاڈ، تبھی فون بند ہوا تھا کیونکہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی۔ حور کا غصہ مزید بڑا تھا، وہ فون کو ویسے پاکٹ میں ڈالتے روشنی کی طرف بڑھی۔ یہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ جاریوں میں دھیرے سے بیٹھے سامنے موجود لوگوں کو باکس کو بند کرتے دیکھ گویا ہوئی۔ جلدی کرو صاحب، لوگ فیکٹری میں آ چکے ہیں، ان سب باکس کو اٹھاؤ اندر لے آؤ۔ اس سے پہلے حور ان لوگوں کو غور سے نوٹ کر دیا گیا۔ ایک آدمی دوسری طرف سے آتے بولا، جس سے وہاں موجود سب مرد باکس اٹھاتے اسی طرح بڑھے جس طرح وہ آدمی گیا تھا۔ کہیں یہی فیصلہ شاہ سرشار والا کام تو نہیں؟ حور کا دماغ صاحب آگے سن تیزی سے چلا تھا، وہ بھی ویسے ہی دبے پاؤں آگے بڑھی تھی۔ اس کا مطلب میں ٹھیک جگہ پہنچی ہوں۔ حور فیصل کی گاڑی دیکھ سب کچھ سمجھ چکی تھی، اس لیے فیکٹری میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بھی سرچہ کی تھی اور بنا سوچے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ انجان تھی آنے والے وقت سے، وہ بے خوف فیکٹری میں داخل ہوئی تھی۔ آج کی رات تو میں خوبصورت رات بنا کر ہی رہوں گا، آج پورے دل سے اس کو اپنے پیار کا احساس دلاؤں گا، پھر دیکھوں گا کیسے میری قربت سے خود کو بچا پائے گی۔ سہان جو گھر میں ہی ٹیرس پر سجاوٹ مکمل ہوتی دیکھ دل سے خوش ہوا تھا، وہ لال گلاب کے پھول اپنے ہاتھوں سے پکڑے آنے والے پل کا سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ آج پوری طرح سے خود کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ان کے درمیان میں دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ سہان نے ٹیرس پر ایل سی ڈی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا تاکہ وہ وہاں حور کو اپنی اور اس کی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی دکھا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ حور کسی بھی قیمت پر ماننا نہیں چاہتی تھی کہ وہ مراد شاہ کی بیٹی اور زر کی بہن ہے، اور سہان کی محبت۔ سہان آج سب کچھ اس کو دکھانا چاہتا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی تو کیسا سب کچھ ہوتا تھا۔ سہان آج نفرت کی ہر دیوار گرا دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ آج بہت خوش تھا۔ ایسے کرتا ہوں میڈم کو فون کرتا ہوں کہ جلدی سے گھر واپس آئے۔ سہان ایک نظر پورے ٹیرس پر ڈالتے فون نکالے کال ملا گیا۔ حور کی یہ عادت کب سدھرے گی؟ سہان کا منہ بنا تھا کیونکہ فون بند جا رہا تھا۔ ہاں زر کو کال کرتا ہوں، ضرور اس شیطان کے ساتھ ہی ہوگی۔ آپ کے سہان نے زر کو کال ملائی۔ سہان انجان تھا کہ وقت ایک بار پھر اپنی کروٹ بدلنے لگا ہے۔ پارٹی اپنے عروج پر چھا چکی تھی، یونی میں شاندار فنکشن چل رہا تھا، سب بھی بہت خوش اور انجوائے کر رہے تھے۔ اسی دوران حیا کب سے اپنی کلاس روم کی سجاوٹ میں لگی ہوئی تھی، وہ زیادہ تو نہیں مگر ہاں سجاوٹ کے نام پر چاند غبارے اور پھول ٹیبل پر رکھتے ماحول کو خوبصورت بنا گئی تھی۔ چل حیا تیرا آدھا کام تو ہو گیا، اب مین کام کی طرف قدم بڑھا۔ ایان کو لے کر آتی ہوں، آج جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
خیال نے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا اور روم کا ڈور باہر سے بند کرتے ہال کی طرف بڑھی جہاں پارٹی چل رہی تھی۔ اف، یہاں سے نیمی کو کیسے غائب کروں، وہ بھی اپنے ساتھ۔ حسن جو کب سے کوشش کر رہا تھا کہ نیمی کو اپنے ساتھ کسی خالی جگہ لے جائے اس کو دل کی بات بول دے۔ سب لڑکیوں کو آپس میں گپے کرتے دیکھ اس کا برا حال ہوا تھا۔ اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں مل رہا تھا۔ حسن بیٹا، اگر زندگی میں اس کو پانا ہے تو ابھی ان لوگوں کے پاس جانا تو ہوگا، بس یہ صد ایسے ہی زہر کے ساتھ لگا رہے گا۔ حسن ایک نظر نیمی کے بھائی کی طرف دیکھا تھا، وہ لڑکیوں کی طرف قدم اٹھائے تھے اور خود کو نارمل رکھتے سب لڑکیوں کو ہنسنے میں مصروف دیکھ نیمی کو پکار کے وہ مسکراتے ویسے ہی پلٹی تھی۔ ایک منٹ میری بات سن سکتی ہیں؟ حسن نے شور میں تھوڑا سا اونچا بولتے اس کو پوچھا۔ ہاں چل، وہ فوراً سے بول تو حسن دل سے خوش ہوا۔ حسن کے دل میں ایک الگ ہی خوشی بڑھی تھی۔ یہاں نہیں، ایسے اکٹھے کلاس روم میں چل کر بات کرتے۔ حسن نیمی کو اپنے ساتھ لیتے کلاس روم کی طرف گیا۔ ایک منٹ، تم ایسے کرو اندر جاؤ، میں یہ کال سن لوں۔ حسن جس کا فون بج رہا تھا زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے اس کو گویا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نیمی نے شانے اچکائے تھے۔ یہ کلاس روم کا ڈور باہر سے کیوں بند ہے؟ نیمی کو حیرانگی ہوئی تھی جبکہ تیزی سے ڈور کو اندر داخل ہوئی۔ ایسے کرتا ہوں، تھوڑی دیر فون بند کر دیتا ہوں۔ حسن نے فوراً سے فون بند کیا تو کلاس روم میں داخل ہوا۔ نیمی جو ٹیبل پر غبارے اور پھول دیکھ چونکی اور ہوش ہو گئی تھی، اسی دوران حسن ٹیبل کی سجاوٹ دیکھ حیران ہوا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کس نے کیا۔ یہ سب نیمی حسن کو دیکھ تیزی سے پوچھ کے وہ حیران سے ہلکے سے مسکرا گیا۔ اچھا، اب مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اس سے پہلے حسن کچھ بولتا نیمی اپنا دماغ استعمال کرتے اس کو خاموش کروا گئی۔ کہیں تو کسی لڑکی کو اظہار کرنے والا تو نہیں؟ وہ اس کام میں تجھے میری مدد چاہیے۔ نیمی نے بھی اپنی عقل سے بھرپور صورت جواب دیا جس سے حسن کا منہ بنا۔ میں عاشق کو بھی لاتی ہوں، پھر ہم دونوں تیری مدد کریں گے۔ تو رک، وہ حسن کا چہرہ بنتا دیکھ بولتے جانے کے لیے آگے بڑھی، تبھی حسن نے ایک دم سے اس کو ہاتھ سے پکڑتے روکا۔ کیا کرو؟ عاشق منہ میں انگلی ڈالے مسلسل شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اس کے پاس اپنے دل کا خیال بیان کرے۔ شہریار جو فون سننے کے لیے یونٹ سے باہر آ چکا تھا مسلسل فون پر ٹہلتے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف عاشق جو اس کے پیچھے وہاں تک آئی تھی، ابھی دیوار کے پیچھے سے کھڑی اس کو تک سوچ رہی تھی۔ عاشق اگر آج بھی ایسے اس کو دیکھتی رہی تو تیرا کچھ نہیں ہوگا، پھر تجھے وہاں ہی شادی کرنی ہوگی جہاں امی ابو بول رہے ہیں۔ آج ہمت کر اس کو اپنے دل کا حال بیان کر دے۔ شہریار جو فون سننے کے لیے یونٹ سے باہر آ چکا تھا مسلسل فون پر ٹہلتے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف عاشق جو اس کے پیچھے وہاں تک آئی تھی اپنی دیوار کے پیچھے سے کھڑی اس کو تاک رہی تھی۔ عاشق اگر آج بھی ایسے اس کو دیکھتی رہی تو تیرا کچھ نہیں ہوگا، پھر تجھے وہی شادی کرنی ہوگی جہاں امی بول رہی ہیں۔ آج ہمت کر اس کو اپنے دل کا حال بیان کر دے۔ بہت سے عہد کرتے بڑبڑائی، امی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں، میں سب کچھ سنبھالوں گا اور سارا کے لیے ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جتنا پڑھنا چاہتی اس کو پڑھنے دے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں یہاں اس کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں، باقی آپ فکر نہیں کریں، جتنا بھی پیسے دینے والے ہیں ان لوگوں کے ان کو میں دے دوں گا۔ شہریار جو فون پر اپنی ماں سے بات کرتا ابھی ان کی پریشانیوں کو سن ان کو بے فکر کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ شہریار جس پر اپنے باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری آ گئی تھی، ابھی بیٹے کا فرض ادا کرتے ماں کو حوصلہ دے گیا تاکہ وہ کچھ بھی غلط سوچنے سے گریز کرے۔ شہریار صرف اپنے کام پر دھیان دو۔ وہ فون بند کرتے سوچ میں پڑا تھا۔ اس کو اپنے کام میں من لگانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو کچھ لوگوں کے پیسے ادا کرنے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں اس کو ہمیشہ ہی مار دیتی تھی۔ آج ہی اس سے پہلے وہ واپس اندر چلا جائے، یہاں ہی بول دے جو دل میں ہے۔ عاشق کی سانسیں تیز ہوئی تھی، وہ گھبرائی تھی اور بنا دیر کی دیوار کا سہارا چھوڑ سامنے ہوئی۔ شہریار جو واپس جانے کے لیے پلٹا تھا سامنے عاشق کو دیکھ چونکا، جبکہ پل کے لیے وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ سب کچھ بھول، مگر جیسے ہی آس پاس سے جونی کے اور اسٹوڈنٹ کو گزرتے دیکھا پل میں ہوش واپس جاگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پل میں چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ عاشق کی سانسیں جیسے رکی تھی، وہ پوری طرح گھبراتے کنفیوز ہو گئی۔ سب کی گھبراہٹ میں وہ کبھی اپنے دوپٹے کو درست کرے تو کبھی ماتھے پائے پسینے کو ہاتھ مارتے صاف کرے۔ وہ غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا، تم یہاں کے لیے کیا کر رہی ہو؟ اس کو خاموش کھڑے دیکھ پھر سے گویا ہوا، وہ میں آپ کے پیچھے پیچھے یہاں آئی۔ عاشق کی زبان سے پھسلا،
مگر ساتھ ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تبھی زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ میرے پیچھے؟ وہ چونکا تھا، جبکہ اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھتے اس کو تکا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ دو ٹوک بولا، جسے عاشی نے اب کی بار شکایتی نظروں سے پہلی بار آنکھیں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ چلو یہاں سے، پھر ایسے کبھی ایسے اکیلے ادھر ادھر مت جانا۔ شہری اس کی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نظروں کا زاویہ بدلتے اس کو سپاٹ چہرے سے بولا اور جنی میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ 1 منٹ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، وہ فوراً اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ مجھے کچھ کہنے، عاشی نے دھڑکتے دل سے دھیمے انداز میں کہا۔ بات اتنی دھیمی تھی کہ ٹھیک سے سامنے والے کو تو کیا، اس کو خود بھی نہ سنائی دے کہ اس نے ابھی اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کیے۔ وہ پوری طرح گھوم چکی تھی۔ شہریار آج اس کو دیکھ جتنا حیران ہوتا کم تھا، کیونکہ وہ پہلی بار اتنے سالوں کی دوستی میں اس کے سامنے ہوتے بولی تھی وہ میں۔ عاشی بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ شہریار کو اس کی حرکتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی کنفیوز ہو، بہتر ہوگا کہ جو بھی تمہیں بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر تب کرنا جب تم پوری طرح تیار ہو۔ شہریار اس کی آنکھوں میں اپنی محبت صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ایسے راستے میں حل ہونے سے بولنے تک میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی بولے، اس لیے پھر سے دو ٹوک بولتے وہ آگے بڑھا۔ میں تیار ہوں بولنے کے لیے کہ آپ کا میری آنکھوں میں، کیا آپ کو میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا؟ عاشی کو اس کا ایسے اگنور کرتے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات ہیں، پھر ابھی ایسے وہ کیوں بھاگ رہا تھا؟ عاشی کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کیا دیکھوں؟ آنکھوں میں سب وہ سپاٹ ہوا تو محبت ہو گئی ہے مجھے؟ کیا ابھی بھی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ کیا بکواس باتیں کر ہی ہو؟ وہ بنا دیر کی اس کی پوری بات سنے بنا ہی کاردار لہجے میں پھٹا۔ عاشی ڈری تھی اس کے روب سے یا بھڑکنے سے نہیں، اس لیے کہ اس کو محبت کے جواب میں انکار سننے سے خوف آیا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بھیگی تھی۔ کس محبت کی بات کر رہی ہیں یہاں؟ کیا فالتو باتیں اپنے دماغ میں پیدا کر چکی ہو؟ وہ کس حال میں یہ بول رہا تھا؟ وہ اس پل وہی جانتا تھا۔ تم میری بہن کی دوست ہو، اس لیے ابھی تک یہاں کھڑی ہو، آج تو یہ ایسی بکواس کی ہے؟ پھر کبھی غلطی سے بھی یہ الفاظ میرے سامنے مت بولنا۔ امید کرتے تم اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ وہ درد سے استفسار کرتے جانے کے لیے بڑا جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے دیکھا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا احساس۔ ایسی کیوں کر رہی ہو؟ عاشی کے صبر کا پیمانہ ٹوٹا۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی اور ایک بار پھر سے اس کا راستہ روک گئی۔ پاگل ہو گئی ہو عائشہ؟ وہ غصے سے اپنے ماتھے کی پٹی پر ہاتھ لگاتے اس سے دریافت کر گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم جیسی لڑکی کے لیے میں کوئی احساس رکھ سکتا ہوں، وہ بھی اپنے دل میں؟ وہ سخت لہجہ اپناتے گویا ہوا۔ عاشی کی آنکھوں میں آنسو بہے تھے۔ کبھی خود کو دیکھا ہے غور سے، یا پھر کبھی اپنی حرکتوں کو نوٹ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ تم جیسی بیوقوف لڑکی سے میں محبت، وہ بولتے بولتے خاموش ہوا تھا، جبکہ آپ کے چہرہ بھی پھیرا۔ عاشی کی زندگی جیسے ختم ہوئی تھی۔ آج تو یہ ساری بکواس کی ہے، آئندہ یہ مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھاتے دو ٹوک بولتے جو نکلتے بڑا۔ عاشی جو شوق سے جا چکی تھی، وہی برف طرح جمے اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ یہاں جس لڑکی کو ہونا چاہیے تھا وہ لڑکی یہاں پہلے سے موجود ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں۔ حسن ماحول کو دیکھتے نیمی سے بولا، جس سے وہ نہ سمجھے سے کبھی اس کے پکڑے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی ادھر ادھر خالی روم کو گھورے آئی لو یو نمی۔ حسن اس کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے تیزی سے بولتا۔ نمی کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی تھی، جبکہ منہ کھولے شاخ سے اس کو دیکھنا شروع ہوئی۔ ایسے منہ کھولے کیوں گھور ہی ہو؟ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑتے دور ہوا تھا۔ نمی نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ پہلے میری بات پوری طرح سن لو، اس کے بعد کچھ بھی اور بولنا۔ اس سے نمی اپنا منہ کھولتی۔ حسن نے اس کو بولنے سے انکار کیا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے تم سے محبت کب ہوئی، ہاں، مگر جب سے تمہیں لے کر سوچنا شروع کیا تب سے صرف تمہارے بارے میں ہی سوچا ہے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، آرام سے اچھے سے سوچ کر جواب دینا۔ میری محبت ایسی نہیں جو 4 دن گھومنے پھرنے کے لیے قائم ہو۔ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری عزت کے ساتھ۔ حسن نے کھو کر اپنے جذبات آیا گئے تو نمی نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ کچھ تو بولو۔ وہ اس کو خاموش نظریں جھکائے کھڑے دیکھ تیزی سے بولا۔ کیا بولو؟ وہ تیزی سے پوچھتے اس کو حیران کر کے۔ بتاؤ نا کیا جواب ہے تمہارا؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ حسن اس کے انداز پر بڑکا۔ تم نے خود ہی کہا کہ اچھے سے سوچ کر جواب دینا، تو پھر ابھی کیسے جواب دے سکتی ہوں؟